آج کا موضوع ہے یونٹی، نیشنلزم اینڈ اسٹیبلٹی۔ تو اس کے لیے جو عام طور پہ آپ بہت جملے سنتے رہتے ہیں، اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، لیکن ہر چیز کو دیکھنے کے دو اینگل ہوتے ہیں۔ مثلاً میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اتحاد یا اتفاق اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کسی قوم میں ہونا چاہیے، اور 1971 میں ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہ رہا اور ایک ملک ٹوٹ گیا۔ کون سا ملک؟ بنگلہ دیش۔ ہم سے پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بھی پاکستان ٹوٹ گیا اور اس میں سے بنگلہ دیش بن گیا۔ اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ برا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یونٹی اچھی چیز ہے، اور ایک ملک ٹوٹا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، بہت برا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، 1947 میں ایک ملک تھا ہندوستان، برصغیر ہندوستان ٹوٹا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ یہ ہمارا معیار ہے سوچنے کا کہ ایک ملک ٹوٹا تو اچھا ہوا، دوسرا ملک ٹوٹا تو برا ہوا۔ یہ جو سیمینار ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے بغیر سوچے کہہ دیا نا، تو یہ جو سیمینار ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دلائل سے بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹا تو کیوں برا اچھا ہوا، اور بعد میں یہ ٹوٹا تو کیوں برا ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے جس کے لیے یہ سیمینار رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں تک بات ہے کہ یونٹی کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اور نیشنلزم، قوم پرستی کا جذبہ ہونا چاہیے، جی ہونا چاہیے۔ تو تیسری بات ہے کہ یہ دونوں ہوں گے تو استحکام آ جائے گا، اگر استحکام نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جذبے ہمارے اندر کم ہے۔ تو اس کو میں سمجھانے کے لیے صرف ایک 14ویں صدی کے ایک مفکر ہیں مسلمان، بہت بڑے، ابن خلدون، بڑے سوشیالوجی کے ماہر ہیں، ہسٹری کے انہیں بانی سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کا ایک نظریہ ہے عصبیت، میں اس پہ بس 5 منٹ جب دوں گا آپ کے بات کر کے تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے بننے میں ایک جذبہ ہے جو کام کرتا ہے، اسے عصبیت کہتے ہیں۔ ہم ویسے پولیٹیکل سائنس میں اسے پڑھاتے ہیں قومیت کا جذبہ، کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ عصب کو کہتے ہیں اعصاب سے لیتے ہیں، کہ جیسے انسان کے جسم میں اعصاب ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ پورے جسم میں وہ پھیلا ہوتا ہے۔ جس جسم کے اعصاب مضبوط ہوں وہ جسم طاقتور ہوتا ہے، وہ مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، وہ بیماریوں سے لڑ سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، وہ سخت حالات میں کام کر سکتا ہے۔ تو جس کا اعصابی نظام کمزور ہو جائے وہ جسم بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بیماریوں کے سامنے موت تک جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اعصاب ہیں یہ اسی طرح قوموں کے اندر ایک جذبہ ہے جس کو عصبیت کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس قوم میں عصبیت کا جذبہ زیادہ ہوگا وہ قوم طاقتور ہوتی چلی جائے گی، اور جس میں عصبیت کا جذبہ کمزور پڑ جائے گا وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو وہ پرانے ساری صدیوں کا حوالہ دینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا میں بادشاہ قوموں کی حکومتوں کے آنے کا اور جانے کا جو ہے نا عروج و زوال، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جذبہ عصبیت، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کی ریزن ہے، کازز ہے جن کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے نسل کی بنیاد پہ، خون کی بنیاد پہ، کہ ہم ایک نسل کے ہیں، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ذاتیں ہیں، پہلے جٹ برادری ہے، اس کے اندر پھر ایک ان کے بڑے کے نام پہ کوئی بڑیچ ہو گیا، کوئی چٹے ہو گئے، کوئی چیمے ہو گئے۔ اسی طرح بلوچوں میں چلے جائیں، کوئی لشاری ہے، کوئی لگاری ہے، تو بلوچ وہ ایک بڑے کی قوم پہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو وہ پہلے بلوچ رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے آگے پھر اپنے بڑوں کو، اپنے بلڈ ریلیشن کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو سب سے پہلے دنیا میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے بلڈ ریلیشن پہ، یعنی نسل کی بنیاد، ٹھیک ہے، ریس کی بنیاد پہ۔ لیکن سیکنڈ اس کی جو وجہ ہے وہ بڑی ہے، وہ ہے ریلیجن، مذہب۔ مذہب کی بنیاد پہ بھی قومی کیوں اکٹھی ہوتی ہے؟ مذہب کو وہ زیادہ امپورٹنس اس لیے دیتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ جب عصبیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم قومیت کا جذبہ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نسل کے جذبے کو بھی پیچھے پھینک دیتا ہے۔ یعنی آپ مثال دیکھ لیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تب دیکھ لیں، جب قائد اعظم نے تحریک پاکستان چلائی تب دیکھ لیں،
بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، سرائکی، سب کیا تھے؟ ایک قوم کیسے بن گئے؟ جذبہ تھا. جذبہ پیچھے کون سا تھا؟ دین کا. وہ کہتے ہیں کہ جو دین کا جذبہ ہے، جو ریلیجن کا نظریہ عصبیت ہے، وہ سب سے اسٹرانگ ہے. اس کی بنیاد پہ لوگ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھے، اگر آپ مہاجرین کو دیکھیں نا، جو پنجاب سے اٹھ کے آئے ہیں یا دوسرے صوبوں سے، وہ دیکھیں اپنے خطے وہ چھوڑ آئے ہیں. کیا چھوڑ آئے ہیں؟ اپنی جائیدادیں، بچے، بہنیں، بیویاں، عزتیں لٹا کر. اتنی بڑی ہجرت دنیا میں آج تک نہیں ہوئی جو پاکستان کی. کہ آپ بستے چلتی زمینیں، کاروبار چھوڑ کے صرف بچے وہ بھی جو بچ کے لے کے آ گئے ہیں. تو یہ کیا تھا کہ جذبہ عصبیت کیونکہ مذہبی تھا، دینی تھا. تو یہ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ قومیں کہتا ہے جب مسلمانوں میں آیا، مسلمان ڈیزرٹ سے اٹھے، چھا گئے، ساری دنیا پہ حکومت کی. لیکن جب کمزور ہوا تو اب 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ذلیل ہو رہے ہیں. اب وہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں. جب ہم نے بھی 1947 میں اس پہ عمل کیا، اسی کو استعمال کیا ہمارے قومی رہنماؤں نے، تو ہم پاکستان بنا لیا. اب بننے کے بعد ہم بنگالی بن گئے، ہم بلوچ، لیکن وہ علیحدہ ہو گئے نا. تو میں دلائل سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ کون سا اچھا برا نہیں ہوا. وہ ہمارے ساتھ نہیں نبھ سکے، مذہب کا فرق تھا. ہمارا اس لیے برا ہوا کہ ہم ایک مذہب کے ہوتے ہوئے نہ بیٹھے رہ سکے. کیوں؟ ہم نے اس جذبے کو قائم نہ رکھا. تو گزارش صرف مختصر یہ ہے کہ یہ جذبات جس سے بیسڈ قوم بنے، اگر وہ قائم رہے تو قوم قائم رہتی ہے، اگر وہ کمزور پڑ جائے تو وہ قومیں قائم نہیں رہتی. تو اسی کو لانا ہے جو ہم تقریریں کرتے ہیں. یہ ذات پات کے نظام کو ختم کرتا ہے، یہ اونچ نیچ کے نظام کو ختم کرتا ہے، رنگ نسل کو ختم کرتا ہے. تو کریں، کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں برادریوں میں؟ کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں؟ کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں رنگ نسل میں، علاقوں میں؟ زبان کی بنیاد پر. سب کی زبانیں پیاری ہیں، سب کی نسلیں پیاری ہیں، سب کی ذاتیں اچھی ہیں، لیکن ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں. تو اس لیے علوم کا نظریہ آج تک اور مفکر اور تھنکر وہ ہوتا ہے جس کی بات سدا کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. وہ آج بھی ویلڈ ہے کہ وہ آپ اس جذبے پہ قائم ہو جائیں، دوبارہ آپ دوبارہ یکجہتی پہ آ جائیں گے، دوبارہ استحکام آ جائے گا. تو یہ آپ کے کچھ چند گزارشات کرنی تھی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قومیتوں کو، اپنی زبانوں کو احترام دیں ایک دوسرے کے، اور دوبارہ اس طرف آئیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. انشاءاللہ استحکام آ جائے گا. آپ کا بہت شکریہ.